بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے، اور سردی کا ایام بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے، ان کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ سردی کافی بڑھ چکی ہے، خاص طور پر آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، ٹھنڈ سے بچنا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہم تلقین کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ سردیاں بہت بڑھ چکی ہیں، عام دنوں سے بہت نیچے گر چکا ہے ٹیمپریچر، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو خود بھی محفوظ رہیں، جو دوست احباب ہیں، فیملی ممبر ہیں، سب کو کوشش کریں کہ محفوظ رکھیں۔ اور اب آپ کو پراپر بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آج پروگرام آغاز سے پہلے جس پہ بات کرنا چاہوں گا جناب، وہ ہے جی پیغام کلب۔ آپ کس طرح اس کا ممبر بن سکتے ہیں، اس کے کیا کیا آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں۔ شاید فوائد دنیاوی آپ کو لگے نہیں ہے، لیکن آخرت کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اچھا، کرنا کیا ہے؟ آپ نے پیغام کلب کا حصہ بننے کے لیے صرف 1000 آپ نے پے کرنا ہے پیغام ٹیلی ویژن کو، اور آپ کی جانب سے جو دعوتی نشریات انشاءاللہ نشر کی جائیں گی پیغام ٹیلی ویژن کی سکرین پہ، کروڑوں لوگ اس وقت، اگر آپ کو فگر بتاؤں 10 کروڑ ایک فگر ہے الحمدللہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، تو آپ کی جو دعوتی نشریات ہیں انشاءاللہ 5 منٹ کی اسپانسر کی جائیں گی 1 مہینے کے لیے۔ ہر مہینے انشاءاللہ آپ نے ایک صدقہ ہے، صدقے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی طرف صدقہ کر رہے ہیں، والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، جو مرحوم ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی ہے۔ اس نیکی کے کام میں کوشش یہ کرنی ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، نہ صرف خود آپ نے حصہ لینا ہے، کوشش کرنی ہے اپنے دوست احباب کو بھی تلقین کریں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس کی جانب ضرور آئیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی مفتیان کرام بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے انشاءاللہ۔ آپ کو اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں الحمدللہ آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ طریقہ بڑا سمپل سا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ UAN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں مفتیان کرام سے، ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ لائیو ہی مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ نے جو ہمیں UAN نمبر پہ کال کرنی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کال کرنی ہے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے یا مکمل طور پر ڈاؤن کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ انشاءاللہ پیغام کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے اسی نمبر پہ ہمیں کال کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو ویلکم کریں گے جی۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کی جانب بڑھیں گے جی۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویری ویلکم ٹو دا شو بھٹی صاحب۔ جزاک اللہ۔ کیسی طبیعت سے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ان کے ساتھ جی موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کو بھی دیکھی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، پہلا سیگمنٹ خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے جو خبریں ہیں، کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ ذرا واقعہ تھوڑا سا نا دل دلا دینے والا آپ کہہ سکتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں پیش آتا ہے، ملتان کے اندر اوباش نوجوانوں نے خواجہ سرا کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ کہیں آ رہا تھا روزی کمانے کے بعد، گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اچھا، راستے میں اس کو جب اوباشوں نے نشانہ بنایا، سب سے پہلے تو تضحیک امیز جملے اس پر کسے، اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب گورنمنٹ کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے دائر کر لی گئی درخواست، رسیو ان کو موصول ہوئی، اب اس پہ ورکنگ جاری ہے اور اب ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اور اس نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ سرا نے بتایا کہ ہمیں اس طرح کے حد تک ہمیں جو جملے ہیں نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، گھر ہے، باہر ہے، کہیں بھی ہے، خاندان ہے، ہر جگہ سے ہمیں دھتکارا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ شرعی طور پر کیا رہنمائی ہے، ایک خواجہ سرا کا سٹیٹس کیا ہے شریعت کی روح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں ان خواجہ سراؤں کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق تصور کر لیا گیا ہے جی، کہ جن کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی معاشرہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مذاق کا نشانہ بنائیں، ان کی عزت تار تار کریں، ان کو بےہودگی کے ساتھ پکاریں، تو یہ ہمارا حق ہے۔ حق ہے بالکل۔
اور وہ آگے سے مسکرائیں، آگے سے مسکرا کر جواب دیں، آگے سے برداشت کریں، یا وہ ہمارے مذاق کے مقابلے میں 2-4 اور جگتے ہمیں سنائیں، تو یہ ان کا حق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو تقسیم کی ہے، وہ آدم اور حوا علیہ السلام سے جو پیدا نسل کی، فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جوڑے سے پھر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی، اور تا قیامت یہی 2 گروہ ہیں، بالکل جو بیسک 2 گروہ ہیں۔ اب یہ جو خواجہ اسرا ہیں، ان میں 2 قسمیں ہیں۔ اگر تو اس کے اندر عورتوں والے اعضاء نمایاں ہوں، اگرچہ وہ بیکار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو خواجہ اسرا کہتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، کارگر نہیں ہوتے، لیکن خصوصیات ہوتی ہیں، خصوصیات جسمانی عورتوں والی ہیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ شمار ہوگا، اور اگر مردوں والی ہیں تو مردوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ ایک تقسیم علماء نے اس کی یہ کی، ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ تیسری کوئی نوع نہیں ہے، اچھا ٹھیک، یہ 2 ہی جن سے ہیں، مرد یا عورت۔ اچھا، کیونکہ ان کو تھرڈ ایک جنس وہ ایسے ہی لوگوں نے بنا دیا نا ہمارے معاشرے کا، یہ ظلم، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ بالکل۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ خواجہ اسراؤں میں ایک جو خود کو اپنے آپ کو خواتین بنا کر پیش کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، خصوصیات ان کی مردانہ ہی ہوتی ہیں، مردانہ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عورتوں جیسے بن کے عجیب و غریب ماحول بنا لیا کہ وہ پیشہ ور بن جاتے ہیں کہ ہم یہی کام کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 2 ہاتھ، ہاں جی، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، سوچنے کے لیے زبان، دماغ، عقل، دل، سب کچھ بالکل دیا صحیح ہے۔ کہا، وہ دنیا کا کون سا کام ہے جو نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح فرمایا، کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کرنا چاہیے، اور معاشرے کو بھی چاہیے کہ ان کو سپیس دیں اور وہ آگے آئیں۔ اور میری معلومات کی حد تک یہ ہے کہ بدقسمتی سے والدان کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہو تو وہ ان خواجہ اسراؤں کو بیچ دیتے ہیں اللہ اکبر، کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ انا للہ، یہ بھی ظلم ہے، والدین کو خود پالنا چاہیے اور اس کو عام بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارگر اور فعال رکن بن کے زندگی جی سکے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، شادی کے قابل نہیں ہے، شادی نہ کرے، ہاں جی، شادی کے علاوہ بے شمار کام ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، مفسرین نے اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھ دی، محدثین نے اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھ دی، شادی نہیں کی، نہیں ضرورت محسوس ہوئی، نہیں کی، بالکل، تو اس کو بھی شادی کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تو ان کو وقار زندگی جینے کا پورا حق اسلام نے دیا ہے۔ پہلے تو ان کو نارملائز، پہلے تو ان کو خود اپنے آپ کو نارملائز رکھنا چاہیے، بالکل صحیح، خود کو جان بوجھ کر خواتین جیسا میک اپ کر کے، دیکھیں رات کے وقت لاہور کے شہر کی سڑکوں پر چوکوں میں ہر جگہ کھڑے ہیں، ایسے ہی بالکل تو صحیح، ان کو ایسی زندگی نہیں جینی چاہیے، ان کو باوقار پیشہ اختیار کرنا چاہیے، یس بالکل، محنت کریں، اپنا کو ہنر سیکھیں، پڑھائی کریں، کوئی تعلیمی میدان میں آگے نکلیں، ہر میدان ان کے لیے کھلا ہے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان پر، بالکل، سوائے ایک پابندی کے۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ پابندی اسلام نے لگائی کہ جو یہ خواجہ اسرا خود کو خاتون بنا کر ہاں، خواتین کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر لوگوں کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور خواتین عموماً اس کو ایزی فیل کرتی ہیں کہ کوئی نہیں، یہ خاتون ہے، وہ خاتون ہوتی نہیں ہے، بالکل، اور پھر وہ سازشیں کرتے ہیں، اس گھر کی خبریں اس گھر میں، اس گھر کی خبریں اس گھر میں پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے شریر فتنہ پرور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آنے سے منع کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خواجہ اسرا بھی گھر میں موجود تھا، اچھا، وہ حضرت ام سلمہ کے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کل کو اگر طائف فتح ہو جائے، فتح تو تم نے کر ہی لینا ہے، ہو ہی جانا ہے، اب وقت آیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ایسے ہی، تو پھر جب فتح ہو جائے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ فلاں شخص کی بیٹی کیا ہی بات ہے، اس کی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، وہ ایک ایک چیز بتا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ یہ خبیث ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کو عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، عورتوں کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ان گھروں میں آنے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن یہ تو بڑا خبیث ہے، یہ تو دوسروں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، لہذا فرمایا آئندہ مسلمانوں کے گھر میں یہ داخل نہیں ہوں گے، باہر نکالو ان کو۔ تو ایسا شریر جو کہ لوگوں کی عزت کو خراب کرتا ہو، لوگوں کی عزت کو تار تار کرتا ہو، لوگوں کی گھریلو معلومات شفٹ کرتا ہو آگے، اس کو تو گھروں میں آنے سے روکنا ہے، لیکن کاروبار زندگی اس کو کرے، اچھا مفتی صاحب، اپنا کمائے، باعزت روزگار کمائے، باعزت زندگی جیے، اس کو پورا حق ہے۔ اچھا یہاں پر لوگوں کے گھر سے مراد یہ نہیں کہ اپنے گھر میں جانے سے روک دیں، ہاں نہیں، لوگ یہ لیتے ہیں، اس سے اپنے گھر میں وہ رہے گا، کاروبار کرے، تعلیم حاصل کرے،
اور باوقار زندگی جینے کی کوشش کریں. اسی کو ہی امپاور کرنا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ. جو مفتی صاحب نے فرمایا اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا. جی آپ بھی جو شیخ صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، وہی بہت جامع ہے. اچھا. حق یہ ہے کہ ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ ظاہر کرو کہ میں کوئی تیسری مخلوق ہوں؟ ہاں جی بالکل. جب یہ مردانہ خصوصیات ہے، داڑھی آئی ہوئی ہے، مونچھیں ہیں، باقی جسمانی ساخت جو ہے وہ سارے کا سارا مردوں والا ہے تو مرد ہے. بالکل. تو جب مرد ہے تو وہ مرد ہی بن کے رہے. بالکل صحیح فرمایا آپ. اسی طرح اگر خاتون ہے اور جو خواتین کی خصوصیات ہیں، پستان نکلے ہوئے ہیں اور داڑھی نہیں آئی ہے، چہرے پر بال نہیں ہے، باقی بھی خصوصیات خواتین کی زیادہ ہے اس کے اندر، تو پھر وہ خاتون ہے. وہ گھر کے اندر رہے اور جو معمولات خواتین کی ہوتی ہے اسی کے مطابق رہے. یہ انہوں نے یعنی معاشرہ بھی ظلم کر رہا ہے، لیکن اس ظلم میں یہ برابر کے شریک ہیں. بلکہ زیادہ خود کو مظلوم بیسیکلی مظلوم خود کو ظاہر کر کے مظلومیت کی بنیاد پہ معاملات سارے. لیکن میرے خیال میں شیخ نے جو فرمایا ہے اور جیسا آپ فرما رہے ہیں، ہاں جی، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے یا تو مرد تصور کریں یا خاتون عورت تصور کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ بہت معزز ہے. ہاں بالکل بالکل ایسے. اور یہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تقسیم فرمائی، یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. ہاں جی. اور اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مذکر نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو مؤنث جو ہے نا اولاد عطا فرماتا ہے، اور کسی کو دونوں عطا کر دیتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو خواجہ سرا تیسری جنس تیسری جنس بنا دیتا. اللہ بالکل صحیح. بلکہ اس تیسری جنس کے بارے میں مجھے حدیث یاد آ گئی. جی سر، وائی ناٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ وہ مرد جو مرد ہوتے ہوئے، جیسے شیخ نے کہا نا کہ ہے مرد مونچھیں ہیں، مونچھیں صاف کر لی، ہاں بالکل، داڑھی صاف کر لی، میک اپ کیا، عورتیں بان کی اور لپسٹک لگائی اور بازار میں آ کر کھڑے ہو گئے. بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، عورتوں جیسا حلیہ بناتے ہیں، عورتوں جیسی چال ڈال، عورتوں جیسی گفتگو کا انداز. تو اللہ کی لعنت ہے ان پر. اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو عورت ہے اور وہ مردوں جیسے کام کرتی پھرتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسا اس کا گفتار ہے، مردوں جیسی اس کی چال چلن ہے. تو دونوں ہی کیوں منع کیا ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ میں رہیں، جو آپ کے پاس اپنے جو اللہ نے وہ صاف دی ہے اس کے مطابق زندگی جی. ایسے ہی بالکل. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، خواجہ سرا بھی نہیں، خواجہ سراؤں کے علاوہ بھی سب کے لیے، سب کے لیے ویلڈ. ہر وہ مرد جو خام خواہ عورت بنتا ہے یا عورت ہے تو وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، دوسری خبر ہے جی، لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے میلسی میں نومولود مردہ بچہ پیدا ہوا ہے. گھر والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں جی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، ان کو بتایا کہ پین کافی بڑھ چکی ہے، لیکن توجہ نہ دی، کسی وجہ سے مصروفیت تھی ڈاکٹر صاحبہ کی، اس وجہ سے جو ہے نا بچہ پیدا ہوا مردہ حالت میں. اب ایک تو یہ معاملہ ہے سر، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. سیکنڈلی آپ نے بتانا ہے کہ بچہ اگر مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں کالر کو ایڈ کرتا چلوں. جی جی سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم اختر صاحبہ لاہور سے ہیں. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہے گا مفتی صاحب سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ میرے بیٹے نے کاروبار کیا تھا. اچھا. تو کسی کے ساتھ مل کر، اب وہ اس کے سر پہ اتنا قرض چڑھ گیا کہ وہ ساری مد اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتا. اللہ اکبر. اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں کہ میں اتنا قرض ہے یہ کس طرح اترے گا. کسی نے کچھ ایسا کر دی ہے کہ یہ اس کے اوپر قرض چڑھ جائے، یا کہ کچھ ایسا جس کے ساتھ کیا اس نے دھوکہ دیا. مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں یہ پتا کروانا چاہتی کہ کس طرح یہ معاملہ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے، کس طرح چڑھ گیا اور یہ اس کا کیا حل ہے. میں بڑی پریشان ہوں، مجھے اس کی بڑی ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا ہے تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی
कितनी बिल्कुल प्यारी ऐसे, होती है। बिल्कुल सही उसके लिए फरमाया। मुझे बड़ी मैं इस तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को कम करे। के बारे में बहुत शुक्रिया। शमीम अख्तर साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, मुफ्ती साहब हमारी बहन बहुत परेशान है। अल्लाह ताला हमारी बहन की मुश्किलात को आसान फरमाए आमीन आमीन और इस भाई के कर्ज़ों की अदायगी का को अच्छा बंदोबस्त फरमा दे। आमीन। बहुत लेकिन इंसान को ना बसीरत से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक कारोबार में आपको नुकसान हुआ, एक बार नुकसान हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे चेंज करके देख ऐसे लें। ही। अगर पार्टनर अच्छा नहीं है, पार्टनर के मामलात आप चेक कर रहे हैं कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो पार्टनर तब्दील कर लेना पार्टनर ही चाहिए। बदले ऐसे ही। जरूरी तो नहीं है कि इतना कर्जा चढ़ जाए कि जिंदगी भर भी उतारना चाहे तो नहीं उतरना, तो अब जाकर सोचे बंदा कि अब मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर। और हमारी बहन का ख्याल इस तरफ भी जा रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है तो हमसे मुतालबा है कि हमें चेक करके बताएं बताएं सर। कि ये क्या हुआ है। तो मेरी बहन, ये गैब की खबरें सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। बेशक ऐसे। अल्लाह के सिवा कोई भी जादू करने वाला, जंतर मंतर पढ़ने वाला नहीं जानता। और जो लोग ये दावा करते हैं वो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं और मजीद आप जैसे लोगों से पैसे बटोरते हैं। हाँ, इसलिए इन चक्करों में तो बिल्कुल नहीं पड़े। सबसे पहले अलबत्ता हल क्या है? हाँ जी, अल्लाह ताला से आप माँ हैं, माँ की दुआ अल्लाह बहुत कबूल करता है। बेशक। आप तहज्जुद के टाइम पर अल्लाह से आप बरकत की दुआ करें, रहमत की दुआ करें। और हमारे भाई को चाहिए कि वो सजदों में, तशहद में, हाँ जी, हाँ जी। दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को सिखाई थी और सैयदना अली ने एक गुलाम को सिखाई थी कि अगर एक सबीर पहाड़ जितना कर्जा भी हो हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह वो भी अदा कर देगा। अल्लाह अकबर। पहाड़ कह रहे हैं, रूही का पहाड़ नहीं होता, पत्थर का पहाड़ होता है। अल्लाह। तो अगर इतना सोना चांदी भी अगर कर्जा चढ़ गया तो वो भी उतर जाएगा। अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, ईमान होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह मुझे तू काफ़ी हो जा बेशक। अपनी हलाल के साथ। अल्लाह हराम नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह हलाल माल दे दे, मुझे काफ़ी हो जा। और अल्लाह मुझे खुद अपने खजानों से गनी कर दे, लोगों की तरफ देखना भी ना पड़े। सुभान ऐसी प्यारी दुआ है। सुभान अल्लाह। तो इस दुआ को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं और पूरे ईमान के साथ मांगे अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह कर्जा दूर हो जाएगा। मुफ्ती साहब जैसे आपने फरमाया है, जो एग्जाम्पल दी है हदीस में कि इस कदर बुलंद पहाड़ है, उतना कर्जा भी है। मेरे ख्याल में हमारी बहन ने जो कॉल की है, इतना तो नहीं हो सकता। इतना नहीं होगा जी। कितना ही हो जाए तो इतना नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। इंशाल्लाह ये दुआ लाजमी आप पढ़ें। इंशाल्लाह क्लिप की सूरत में भी अपलोड हो जाएगा। पैगाम टीवी के साथ आप सर्च करते हैं फेसबुक पे भी या यूट्यूब पे भी, तो इंशाल्लाह आपको हम क्लिप की सूरत में भी शेख ने जो दुआ बताई है वो आप उसको याद करें, अपने बेटे को भी याद करवाएं, खुद करें तो बहुत अच्छा है, बेटा भी करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी जो है वो कम कर दे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब बैक टू द टॉपिक, जो हमारी हेडलाइन है उसकी जानिब बढ़ेंगे जी। लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मेल्सी में नौमौलूद मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जी जच्चगी के लिए करीबी क्लिनिक लेकर गए, जहाँ मौजूद लेडी डॉक्टर ने बवक्त तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से बच्चा आपको पता है कि मुर्दा हालत में पैदा हुआ। अब अच्छा, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चा अगर मुर्दा हालत में पैदा होता है तो उस सूरत में बताइए कि बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा या नहीं, और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं सर। जी, बच्चा जब पैदा हो जाए मुर्दा हालत में तो इसका नमाज जनाजा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो इस बारे में अहले इल्म ने इख्तिलाफ़ किया है। अच्छा। पहली बात तो वो ये बताते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो गया है, हाँ जी। थोड़ी सी हरकत की, कोई आवाज़ निकाली, रोया, तो इसका तो नमाज जनाजा बाकायदा पढ़ेंगे जिस तरह बड़ों का पढ़ते हैं। गुस्ल देंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे। अच्छा, गुस्ल भी देंगे? हाँ जी, और इस पर इत्तेफाक है। ठीक है, ओके। दूसरी सूरत वो ये है कि बच्चा पैदा तो हो गया है, 4 माह से ज़्यादा का था, हाँ जी। पैदा हो गया है, लेकिन कोई आवाज़, कोई हरकत पैदा होने के बाद उसके अंदर नहीं थी, पेट में ही फौत हो गया था। अब इसका नमाज जनाजा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो इसका नमाज जनाजा इसमें अहले इल्म ने इख्तिलाफ़ किया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बात कवी है, जो बात राजिह है और जो बात हदीस से साबित है वो ये है कि इस बच्चे का भी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है और सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिक़्तु युसल्ला अलैहि, जो नातमाम बच्चा पैदा हो जाए, ये तो तमाम बच्चा है, यानी मुकम्मल बच्चा पैदा हुआ है, उसके आज़ा मुकम्मल हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा बच्चा जो अभी मुकम्मल नहीं भी हुआ है
لیکن کچھ اعضاء ظاہر ہو چکے ہیں تو اس کا بھی جنازہ پڑھیں گے. جائے کہ ایک مکمل حالت میں مکمل یعنی اس کی حمل کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب پیدا ہوا ہے تو ضرور اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے. اور اس کے والدین کے لیے اس کے جو والدین ہیں نا اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگیں گے. یہ تو بچہ ہے، ہاں اس نے تو کوئی گناہ ایسے کیا تو وہ جو حدیث میں جو آیا ہے نا کہ السقط یصلی علیہ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. اچھا مغفرت اور رحمت کے ساتھ اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یعنی کہ بچہ ناتمام بھی پیدا ہو جائے، 4 ماہ سے زیادہ اس کی عمر ہے، اب اس کا جنازہ پڑھیں گے. ہاں 4 ماہ سے پہلے 1 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب اس صورت میں پھر اس کے جنازے کا کوئی ثبوت ایسے نہیں آیا ہے، کیونکہ جان ابھی پڑی نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو ظلم کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح حمل ہو اور مسئلہ بھی سنگین ہو، پھر چاہیے کہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں نا سرکاری اور اچھے بڑے ہاسپٹل وہاں پر جائیں. بالکل صحیح کہا. وہاں پر جائیں اور پہلے سے کارڈ بنائیں اور اس طرح کے مسائل میں نا وہ بر وقت رسیدگی کی جائے. بالکل صحیح. اور یہ جو گلی محلے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے، دن رات 24 گھنٹے خدمات فراہم ہے. اچھا ان سے تھوڑا سا کیس یہ خراب ہو جائے نا، پھر وہ کہتے ہیں فلاں اسپتال جاؤ، ہاں جی یہ کیا گنگا رام لے جاؤ، میو لے جاؤ، جنرل لے جاؤ، فلان لے جاؤ. نہیں، یہ پہلے سی بندے کو ایسے ہی چاہیے اور ان لوگوں کو غفلت نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور یہ ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد ہے نہیں، تو وہ پھر ایسے ماں نے ایک تکلیف اٹھائی ہے 9 ماہ اور ایسے توقعات ہیں، امیدیں ہیں، اور وہ اسپتال گئی ہے وہاں پر بچہ فوت شدہ اس کو مل جائے تو یہ بڑی تکلیف والی حالت ہوتی ہے. انہوں نے کپڑے تیار کیے ہوتے ہیں، عقیقے کے مسائل اور سب کو بتایا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو الٹرا ساؤنڈ سے وہ بچوں کی تعین بھی ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر خوشیاں، پھر یہ غم دوبالا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے. تو یہ چاہیے کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس طرح کے مسائل میں نہایت توجہ سے کام لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد یونس صاحب ہیں جی قصور سے. کیسے ہیں جی یونس صاحب؟ جب اذان ہوتی ہے تو کوئی اکثر بولتے ہیں. اچھا جی جی. اچھا آپ نے کام کرنا ہے، اپنے ٹی وی کے والیوم کو بالکل ڈاؤن کر دیں. شکر ہے آپ لازاب سنائیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی یونس صاحب آپ ٹی وی کے والیوم کو آپ بند کر لیجئے. اچھا جی. اکثر جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکتے ہیں اس وقت. ہاں جی. تو ایسے کتے کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ رات میں درختوں کو لوگ جو ہیں وہ چلاتے ہیں. اچھا راتوں کو درختوں پر؟ ہاں جی لوگ چلاتے ہیں. ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے. ایسے لوگ گھر سے بھگانا چاہیے یا نہیں؟ رات کو خود سے وہ کرتے ہیں. اچھا جی مفتی علیہ السلام سے دونوں سوالوں کی وضاحت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. محمد یونس صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ 2 سوال ہیں ہمارے بھائی. پہلے سوال کا جواب تو ہم تفصیل سے اسی پروگرام میں دے چکے ہیں پہلے بھی. اچھا سر دوبارہ پھر دوبارہ سے ارشاد ہو سر. کہ کتا بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ایسے ہی ایسے بلا وجہ اس کو نہیں مارنا چاہیے. بالکل. وہ کیوں آواز نکالتا ہے، اس کی تکلیف بھی تو کچھ چیک کریں. پتہ نہیں کیا معاملہ، وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بیچارے کو، اس کو بھی تو پریشانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایسے ہی بالکل. تو ایسے ہی اس کو فیر مار دو کہ یار یہ بھونکتا ہے، بھونک رہے. اللہ اکبر. تو علماء کرام نے اس کی 2-3 وجوہات بیان کی ہیں. اچھا. نمبر 1 کہ وہ اس لاؤڈ سپیکر کی آواز بعض دفعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بندہ سویا ہوا نا تو وہ بھی ڈر جاتا ہے. تو یہ بیچارہ بھی اکثر سویا ہوتا ہے تو اس کو جب وہ ایک دم سپیکر کی آواز پڑتی ہے تو وہ خوف سے بھونک رہا ہوتا ہے. انسانوں سے زیادہ ان کی حس تیز ہوتی ہے سننے کی. ہاں جی. تو وہ اریٹیٹ ہو کے ایسے ہی تو بیچارہ پریشانی کی عالم میں باز نکال رہا ہوتا ہے، تو اس کو مارنا تو نہیں بنتا. ایسے ہی پہلی پریشان ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو وہ جن اور فرشتے نظر نہیں آتے جو ان جانوروں کو نظر آ جاتے ہیں. بالکل بالکل.
آپ نے دیکھا, آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا منظر کہ قبرستان میں جائے نا تو گدھے چر رہے ہوتے ہیں, بکریاں چر رہی ہوتی ہیں, تو ایک دم بدک کر بھاگ جاتے ہیں, چرتے چرتے بڑے سکون سے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں قبرستان میں, اچھا, اور ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ شیاطین اور فرشتے نظر آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کی تو ہوا خارج ہو جاتی ہے خوف کے مارے, اور وہ خوف سے بھاگ کے مدینے سے میلوں دور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے, جب تکبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. اللہ تو یہ ہو سکتا ہے کتے کو وہ شیطان جو دوڑتے ہوں بدحواسی کے عالم میں پریشان ہو کر, ان کو دیکھ کر یہ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہوں, تو یہ بھی خوفزدہ ہو گیا وہ بیچارہ. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا نام جب لیا جا رہا ہے تو ممکن ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہو. بالکل. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اللہ کہتا ہے ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے, تم سمجھتے ہی نہیں. تو ممکن ہے کتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو, آپ گولیاں مارنے کو پھرتے ہو, تو ایسے نہیں مارنا بھائی. بے شک سر, بالکل. تو یہ تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لہذا کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے, بلا وجہ اس کو نہیں مارنا. بس ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈلی سر, اولز کے بارے میں, الو کے بارے میں کہہ رہے ہیں. گھر میں اگر رات کو کہنے گھر کے صحن کے اندر, آنگن کے اندر اگر درخت لگا ہے تو وہاں پر آ جائے, یہ بھی ایک مظلوم اڑا دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک مظلوم پرندہ ہے جس کو دن کو روشنی میں نظر نہیں آتا. ہاں جی بالکل. تو وہ بیچارہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر باہر نکلتا ہے, کوئی دانا کھائے گا, کچھ ہوگا چگے گا, اور زندگی اس نے بھی گزارنی ہے. بالکل صحیح کہا. تو اب وہ بھٹکتا بھٹکتا اگر کسی کی چھت پر آ جائے تو لوگ اوئے تمہارے گھر تو الو بول گئے. کوئی جادو تو نہیں, کوئی معاملہ تو نہیں, الو بول گیا بھائی, یہ تو بڑا منحوس ہوتا ہے. نہیں, بالکل بھی قطعاً وہ جانور منحوس نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے, بے ضرر سی مخلوق ہے, اس کو بھی جینے کا حق دیں. اور جس کے گھر کے اوپر بولے, جس کے منڈیر پر بیٹھ جائے, کوئی نحوست نہیں ہوتی. کوئی نحوست. بالکل سر, بہت شکریہ جی بھٹی صاحب, تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو بہتر طریقے سے پتہ لگ چکا ہوگا. انشاءاللہ تکلیف نہیں دینی, جیسے آپ انسانوں کو نہیں دینی ویسے جانوروں کو بھی نہیں دینی تکلیف آپ نے, کیونکہ وہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے چاہیں گے اجازت چھوٹی سی بریک کی, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ریمائنڈر کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں. کرنا کیا ہے جی, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیا گیا UAN نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 0421110000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی, پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہم واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. اس کے علاوہ جو آپ کو یہ بھی ایک بتانا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے, پیغام کلب کا آپ حصہ بن سکتے ہیں, ممبر بن سکتے ہیں. صرف ماہانہ آپ نے 1000 روپے پے کرنا ہے اور آپ کی جانب سے 5 منٹ کی دعوتی نشریات انشاءاللہ دنیا تک پہنچائی جائیں گی. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے جی مفتی اجمل بھٹی صاحب. مفتی سے پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی چیز کے نیچے آ کے کوئی فوت ہو جائے تو کیا وہ بھی شہید کہلائے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے, سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے, اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائے, آمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ شہید کی 5 قسمیں ہیں. الشہداء 5 قسم کے شہید ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید شمار کیا ہے. اچھا. ان میں ایک ہے المطعون, جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے. اچھا. دوسرا ہے المبتون, جو پیٹ کی کسی بیماری سے فوت ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. اسہال لگ گئے, ہارٹ فیل ہو گیا, گردے فیل ہو گئے, اس طرح کا کوئی پرابلم اس کو ہو گیا. والغریق, اور جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو گیا. اچھا. وصاحب الحدم, اور چوتھا وہ ہے جو کسی عمارت کے نیچے دب گیا. اور 5واں ہے شہید فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے غیر مسلموں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا. تو یہ جو چوتھے نمبر پر صاحب الحدم, عمارت کے نیچے دبنا, تو یہ گاڑی کے نیچے دب کر مرنے والا اس کے مشابہ لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ گاڑی کی ٹکر لگی یا گاڑی کے نیچے آ گیا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین. تو یہ اگر اس صورتحال کو اس کے مشابہ قرار دیا جائے تو پھر اس کو بھی شہید میں شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا یہ گیا ہے کہ اصل کمپنی کے بجائے لوکل کمپنیوں سے
سلنڈر دیگر اس طرح کے جان لیوا اشیاء خریدنا جن سے خطرہ لاحق رہتا ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت تو رہنمائی یہ کرتی ہے کہ ہر امر کے اندر خذوا حذرکم. اچھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو. تو یہ حذر جو ہے، احتیاط اور حذر، یہ لازم اور ضروری ہے تمام امور کے اندر. تو یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں اور رجسٹرڈ کمپنیاں نہیں ہوتی، باقاعدہ سرکاری طور پر ان کو اجازت نہیں ملی ہوتی، وہ سلنڈر تیار کرتے ہیں اور وہ ناقص ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے زیادہ حوادث پیش آتے ہیں. سلنڈر پھٹ جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے، پھر گھر کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اسی آیت کریمہ کے تحت یہ بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے جو آلات ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، سیفٹی میجرمنٹس پہ نہیں پورا اترتے، تو یہ جو ہے نا ان پر پابندی لگائے، ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو نہ فروخت ہونے دے. بالکل. ہاں جی. اور انسان کو بھی چاہیے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بالکل صحیح کہا. تو یہ ایسی ناقص چیز لے لینا تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہی ہے. بے شک. اسی طرح گھر، ایسے پرانے گھر ہیں کہ ان کی بعض جگہوں میں نا وہ جو شہتیر ہوتے ہیں، گارڈر ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوتے ہیں اور بالیں وغیرہ وہ ناقص ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو یہاں پر بھی احتیاط ہونی چاہیے، ان کو بدلنا چاہیے. اور جو دین ہے، دین اسلام، اس کے اندر جو 5 ضروریات خمس جس کو کہتے ہیں، 5 ضروری چیزیں، ان کی حفاظت دین کی ایک ذمہ داری ہے. ان میں سے ایک جان ہے. بے شک. تو سب سے پہلے جان ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. اور یہ جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں نا، وہ قوانین، قانون قصاص ہے اور دوسری جو قوانین ہے، اس کا ایک مقصد جو ہے بنیادی، وہ انسانی جان کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر صاحب، میں جی حیدرآباد سے. جی حیدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مجھے پوچھنا ہے کہ اسپتال میں ایک ویلفیئر کا شعبہ ہوتا ہے، دوسرا زکوٰۃ کا. کس کا؟ اسپتال میں ویلفیئر زکوٰۃ کا شعبہ ہوتے ہیں. جی جی، ویل چیئر کا شعبہ ہسپتال میں. جی ہاں. تو اس سے ہم علاج کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر مالی مستحکم بھی ہیں اور اس وقت پیسے موجود نہیں ہیں، تھوڑے کم ہوتے ہیں، تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی حیدر صاحب، آپ نے کال کی حیدرآباد سے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا ہمارے بھائی. مجھے وہ سوال صحیح سمجھ نہیں آیا کہ کیا ان کا کوئی نا مکس سے سوال تھا کہ علاج کروا سکتے ہیں اگر ایک تو ہے کہ حالت ٹھیک ہے لیکن اس وقت کنڈیشن ہماری کچھ ایسا اچھی نہیں ہے، تو اگر ہاسپٹل میں یہ ہمیں مل رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ صحت کارڈ ہے، کوئی بھی سہولت ایسی موجود ہے، تو ہم اس کے بلبوتے پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. جی دیکھیں، صحت کارڈ گورنمنٹ نے اپنے کچھ اساتذہ کو دیا ہوا ہے یا کچھ ورکرز کو دیا ہوا ہے. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. ان کی خدمات کے عوض میں، ہاں جی، ان کی خدمات کے اعتراف کے عوض میں کہ بھئی ہم آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ کی مالی حالت مستحکم ہے یا کمزور ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، وہ آپ کا استحقاق ہے. اوکے. گورنمنٹ نے آپ کو حق دیا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا. ہاں جی، بات تو یہی ہے کہ جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی. جی جی. دوسری یعنی اس بات کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویلفیئر کہا نا، کوئی زکوٰۃ کی مت سے، عام صدقات اور عطیات کی مت سے، ہاں جی، کوئی عام افراد جو جمع کراتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں. سر اس کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا، اگر یہ بندہ صاحب حیثیت ہے، وہاں سے علاج نہ کرائے، وہ فقراء اور غرباء کے لیے، زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے ہے، اور اگر اس کی حالت کمزور ہے تو کر سکتے ہیں. اچھا، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ نے بھی جو پہلو بتایا ہے ویلفیئر کے معاملات میں، آپ کو پتہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. اب کسی کو نہیں پتہ چلا، اس نے وہاں سے علاج کروا لیا ہے اور بعد میں پتہ چلا یار یہ تو زکوٰۃ اور صدقات پہ تھا اور وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، اب وہ کیا کریں؟ اتنی اماؤنٹ جمع کروا دے. اچھا، اتنی بہت وہ جمع کروا دے. جتنا اس کے علاج پہ خرچہ ہوا ہے اتنی جمع کروا دے، جمع کروا دے اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی شیخ، سوال ہے لیکن سوال کی جانب پڑھیں گے. اشفاق صاحب نے بتا دیا، کالر ہے، اجازت سے ایڈ کرتے. بہت شکریہ. السلام علیکم.
غالباً روٹ گئے ہیں مفتی اجمل بھٹی صاحب. بڑی خوبصورت بات کی ہے. معذرت کے ساتھ ہماری جو ہے نا آپ کا جواب چل رہا تھا تو تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے, تو کالرز آپ ویٹ کر لیا کریں, انشاءاللہ روٹھا نہ کریں بھٹی صاحب نے جیسا فرمایا ہے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ جی پوچھا یہ گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اشفاق صاحب فرما رہے ہیں, آ چکے ہیں کالر اور اٹھے نہیں ہے مفتی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی, میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, دعائیں آپ کی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں نے مفتی صاحب سے, میرا کوشچن یہ تھا کہ مسجد امام مسجد کی غیر موجودگی میں جو شخص امامت کروائے گا اس میں کون کون سی شرائط پائی جانی چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم اسے امامت کے لیے کھڑا کریں آگے مسئلے پر؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا, ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ مسئلے پہ اگر کسی نے کھڑا ہونا ہے تو کوالٹیز کیا ہونی چاہیے امام کی غیر موجودگی میں؟ اللہ اکبر. یہ جو ہے نا امام بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شرط بیان فرمائی ہے, آپ نے فرمایا امہم اقرأہم لکتاب اللہ, یا امہم اکثرہم قرآناً. جی وہ شخص امامت کرائے جس کا قرآن زیادہ ہو, یعنی زیادہ ہو قرآن کے لحاظ سے, اس کو قرآن کی زیادہ صورتیں یاد ہو, وہ امام بنے گا. اگر قراءت میں سارے برابر ہیں تو پھر عالم بسنہ, سنت کا وہ بڑا عالم جو ہے وہ آگے ہوگا. اسی طرح اور بھی ترتیب آگے چلتی ہے کہ عمر میں زیادہ ہے, ہجرت میں متقدم ہے, اسلام میں متقدم ہے, یہ عمر. اس کے بعد عمر کا مسئلہ آتا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کو مقدم کرو. یعنی قراءت بھی دونوں کی برابر ہے, دونوں حافظ ہیں, دونوں کو زیادہ قرآن یاد ہے, دونوں عالم بالسنہ ہیں, پھر جس کی عمر زیادہ ہے اس کو مقدم کرو. ٹھیک ہے. یہ 3 شرطیں تو اتفاقی شرطیں ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا, اور اگر کوئی ایسی بات ملتی نہیں, کوئی بھی آگے ہو جائے, کوئی مسلمان بھی آگے ہو جائے اور وہ امامت کرائے تو اس کے پیچھے نماز باقی مسلمانوں کی ہو جاتی ہے. ہاں جی ہاں جی, وہ زیادہ قاری ہو کم قاری ہو, زیادہ عالم بسنہ ہو کم عالم بسنہ ہو, عمر زیادہ ہو عمر کم ہو, باہر صورت اس کی نماز ہو جاتی ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے. جی ضرور. تو وہ صحابی جو تھے 6-7 سال کے تھے, اچھا, یعنی بعد میں صحابی بھی بن گئے. ان کے والد ماجد اور قوم کے لوگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی, نماز کی تعلیم بھی حاصل کی, اور ان کو بتایا گیا کہ تم میں سے جس کا قرآن زیادہ یاد ہو, جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے گا. وہ ادھر آئے اپنے محلے میں, گاؤں میں, دیکھا تو قرآن جو سب سے زیادہ یاد ہے وہ اس بچے کو سب سے زیادہ یاد ہے. اچھا بچے تھے, بچے کو. اور اس کی وجہ یہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چشمہ تھا, تو قافلے گزرتے تھے, قافلے وہاں پر آ کے رکتے تھے, پانی پیتے تھے, جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے, تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر وہ آرام کرتے. ہاں بالکل. تو میں وہاں پر جاتا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے ہوتے تھے یا وہاں سے واپس آنے والے, تو وہ قرآن سیکھتے سکھاتے تھے. تو میں بھی ان سے سن کے قرآن میں نے یاد کر لیا, تو مجھے سب سے زیادہ یاد تھا, تو قوم نے مجھے ہی امام بنا دیا. اللہ اکبر. ایج کا ڈیفرنس ہونے 6 سے 7 سال وہ بتاتے ہیں, اور وہ پھر امام بنا. فرائض میں امام تھا, وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا. تو یہ پھر جو بھی مسلمان آگے ہو جائے ٹھیک ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اچھا آج کل نا یہ ایک مسئلہ بڑا, یہ جو بتا رہے ہیں مسئلہ بڑا ہارڈ ایشو ہے. ہاں جی, ہمارے معاشرے اس لیے ہے کہ اگر امام مقرر جو ہے وہ کسی وقت کسی مجبوری سے مسجد نہیں پہنچ سکتا, لیٹ ہو گئے, اور مسجد میں ماشاءاللہ بچے جو نا وہ حافظ قرآن موجود ہوتے ہیں, 2 4 5 تو حافظ ہر مسجد میں عموماً ہوتے ہیں ایسے ہی. اور ان کو قاری صاحب کہہ چکے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر نہیں آؤں تو میری جگہ جماعت کرا دینا. اچھا, سب کو باری باری کہہ چکے ہوتے ہیں, وہ شوق سے سارے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, میں کراؤں گا, وہ کہتا ہے میں کراؤں گا. اور اب جو مسجد کے بزرگ ہیں انہوں نے غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے, یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں نماز, ہمارے سامنے آگے امامت کروائیں گے. تو وہ بچے حافظ قرآن ہیں بھائی, ان بزرگوں سے جو غصہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ قرآن ان کو آتا ہے, تو اس لیے حق ان کا ہے. بالکل. اور پھر یہ بچے جب اتنے شوق سے آتے ہیں جماعت کرانے کے لیے
تو ان کو جماعت کروانے کا موقع دینا چاہیے، کل کو یہی آپ کے امام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے غصے کی وجہ سے یہی بچہ ایک مسجد سے متنفر ہو کے بھاگ گیا اللہ اکبر، اور مسجد میں دوبارہ نہیں آیا تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس لیے نمازیوں کو اور خاص طور پر بزرگوں کو ایسے خام خواہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، نرمی کا خیال، اور بچے جو حافظ قرآن ہیں وہ باری باری اگر جماعت کرواتے ہیں تو ان کو قرآن دینی کروا دیں۔ اچھا، اور بعض تو ایسے اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ مسجد ہی چھوڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنا ادھر کہتے ہیں میں نے ادھر چھوٹے بچے نماز پڑھاتے ہیں، وہ چھوٹے بچے وہ اللہ کے بندے حافظ قرآن ہیں، ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو حافظ بنتے ہیں نا ان کا تلفظ لہجہ سبحان اللہ، وہ پرانے دور گئے۔ ہاں جی بالکل صحیح کہا، بالکل سر، یہ بیسک قاعدہ و ضوابط جو ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں بچوں، پھر آگے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ایک شعور ماشاءاللہ آ چکا ہے کہ بچے کو جب ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو قواعد کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، بالکل پھر جب حفظ کرایا جاتا ہے تو قاری صاحب پھر مزید اس کو نکھارتے ہیں، اس کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ صحیح، تو حافظ قرآن ہو تو بہترین اس کو موقع دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اچھا بھٹی صاحب، بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے، بیوی میکے جاتی رہتی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہسبینڈ ہے، خاوند کا گلہ ہے، اچھا یہ گلہ بعد میں رکھتے ہیں، پہلے کالر ہیں سر، آپ کی اجازت سے ہم جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، اصغر علی صاحب فیصلہ آباد سے، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ سر۔ جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر پوچھنا تھا، وہاں میں ایک نا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ عصر کی نماز نا 4:25 پہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہمیں 4:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو ہم نا 7-8 لڑکے پہلے اذان سے پہلے جا کے 4:15 بجے اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم 7-8 لڑکے، ایک لڑکا آگے بڑھ کر جماعت کرا لیتا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ایسے جماعت کرا کے، کیا ہماری ایسے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اصغر علی صاحب فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں، ہمارے بھائی کا سوال ہے۔ اچھا، اگر یہ واقعہ فیصل آباد ہی کا ہے ہاں جی، فیصلہ آباد تو کا پھر تو 4:15 جو ہے نا یہ بہت لیٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہاں ہے، جی، سب تو سے یہ پہلے جو نماز correction۔ پڑھتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، اچھا اور ان کی ٹھیک ہے، نماز اوکے، باقاعدہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل سردیاں ہیں، سردیاں چل رہی ہیں، شیخ ایک تھوڑی سی جی جی شیخ ذرا آپ بھی بھٹی صاحب فرمائیں۔ ٹائم تو ہو جاتا ہے 3، 3:15، 3:15، 3:30 تک جا رہے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل سر، لیکن اگر کمپنی نے 4:30 بجے تک کمپنی کا ٹائم رکھا ہے ہاں جی، اور ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ہاں جی، آف ڈیوٹی، اور انہوں نے کہا 4:30 بجے آپ نماز پڑھیں گے، ہاں جی، اور کمپنی اجازت نہیں دیتی تو ہے تو ظلم، ہاں جی ہے تو ظلم۔ بالکل۔ لیکن کیا ان کو ڈیوٹی کے دوران پھر نماز پڑھنے کی الگ جماعت کرانے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں یہ بہرحال اس کو دیکھنا پڑے یہ گا۔ جو جی مفتی صاحب، اگر ان کو موقع ملتا ہے اچھا تو پڑھ لیں، ہاں موقع ملنا، اگر اجازت دیتی ہے کمپنی، مطلب وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کمپنی اگر اجازت دیتی اتنی سی ریلیکسیشن ہے کہ کوئی بات نہیں یار 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ رہ گیا آگے تو پیچھے آپ کر نماز لیں، پڑھ لو، کوئی بات نہیں پڑھ لیں۔ اچھا ٹھیک، اور اگر کمپنی بھی اسٹرکٹ ہے کہ یار آپ بعد میں پڑھنا اور سب کے ساتھ پڑھنا، ہاں جی باقاعدہ نماز ہوتی ہے، تو پھر تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے، یا تو فیکٹری سے نکل کے پڑھ لیں، اچھا جی ٹھیک سب ہے، کے سامنے تو نہ ٹھیک ہے پڑھیں۔ جی، بہت شکریہ جی بھٹی صاحب۔ اچھا بھٹی صاحب سوال ہے، اس کے جانب پڑھیں گے جی۔ ایک خاوند صاحب ہیں، وہ اپنا آپ کے سامنے دکھڑا ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بیوی میکے جاتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، تو شوہر کیا کرے سر؟ رکتی نہیں کیا مطلب ہے کہ وہ وہیں رہتی ہے زیادہ عرصہ؟ یا وہاں نہیں رکتی، واپس جلدی واپس اچھا آتی ہے تو پھر روکتے ہیں تو رکتی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا دونوں صورتیں شیخ ہو سکتی ہیں، اس سوال کی دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، کہ یہاں نہیں رکتی کہ یا وہاں نہیں رکتی، دونوں اسٹیشن میں سے کس اسٹیشن کی کس بات اسٹیشن ہو رہی ہے؟ میں مفتی صاحب دونوں اسٹیشنز کے بارے میں آپ بتا دیں۔ دیکھیں اس بھائی صاحب کو اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا ماحول دینا چاہیے، ایسی محبت دینی چاہیے کہ بیوی اس اسٹیشن پر رکے جس پر اس کا خاوند موجود ہے، اور دوسرے اسٹیشن پر وہ کبھی کبھار جائے، بالکل اسی رشتہ داروں کو ملے، والدین کی زیارت کرے، بہن بھائیوں کو ملے اور مل کر واپس آ جائے۔ بالکل صحیح فرمایا، تو اگر خاوند صاحب کے اپنے گھر کا ماحول اتنا ٹینس ہے ہاں جی کہ وہ بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گی تو میری روح کو کچھ سکون آنا ہے، ملے گا، جیل میں کچھ دماغ میرا ٹھنڈا ہوگا، تو اگر وہ اس وجہ سے واپس نہیں آتی جلدی تو پھر بھائی صاحب کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ، اور اگر ان کا رویہ ٹھیک ہے، محبت ہے، شفقت ہے، سب کچھ ہے، ہاں جی اور بیوی بلا وجہ ان کو تنگ کرنے کے لیے میکے جاتی ہے اور کئی ہفتے، کئی مہینے، ہاں جی ہے نا بعض خواتین کئی سال رک جاتی ہیں، اللہ، ناراضگی ہے جی میں نہیں جا رہی، تو پھر وہ زیادتی ہے،
ظلم ہے. بیوی کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے اور ایسی ظلم نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنے چاہیے. مفتی عبدالولی خان صاحب سے فرمائیے گا. ایک شق یہ بھی ممکن ہے جی سر کہ یہ خاوند صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ بیوی خرچہ کر کے پیسے کرایہ لگا کے میکے جاتی ہے پر وہ دو دن 3 دن کے بعد فوراً وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم ادھر رہے. یہ بھی ہوتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور ہے ہاں جی اور جاتی ہے اور 8 دن کے بعد آگے اگلے مہینے پھر چل پڑتی ہے. یہ بھی پاسبل دوبارہ خرچہ. اچھا اس میں خواتین کے لیے سر کوئی نصیحت؟ ہاں جی دونوں مفتیان سے. مفتی عبدالولی ہاں جی بس وہ سب حالات دیکھے نا. جی جی خاوند کے معاشی حالت کو بھی دیکھے, بچوں کی تربیت, اور اسی طرح بعض اوقات یہ اسکول بچے پڑھتے ہیں تو اب ماں نہیں ہے تو وہ ان کی جو تربیت اور تیاری وغیرہ یہ مسائل ہوتے ہیں, یا اگر ساتھ لے کے جاتی ہے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے. تو اس کا حل تو یہ ہے کہ خاوند جو ہے نا اتنی محبت اب نہ دے کہ وہ واپس کہ وہ میکے 2 دن کے بعد بالکل صحیح اعتدال سے کام لے. ٹھیک ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ آپ نے شوہروں کے لیے تو آپ نے نصیحت کی ہے, خواتین کے لیے؟ ہاں خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے. بالکل. شیخ البانی رحمہ اللہ اس دور کے مجدد عظیم محدث گزرے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. ان سے ایک بی بی نے اسی طرح رابطہ کیا کہ شیخ میری زندگی میں ہر نعمت موجود ہے, سکون نہیں ہے. اللہ کا دیا وہ ہر چیز گھر میں موجود ہے, سکون نہیں ہے. تو شیخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کو کہا کہ بی بی سب سے پہلے دیکھ کہ تو تیرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها. کوئی عورت عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر پاتی جب تک وہ اپنے خامد کا حق ادا نہیں کرتی. تو شیخ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو بی بی اپنے خامد کے حقوق ادا نہیں کرتی اس کی تو عبادت بھی خطرے میں ہے. تو جس کی عبادت بھی خطرے میں ہے اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اپنے خامد کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ, اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا. اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جائے گا, تعلقات مضبوط ہو جائیں گے, اللہ سکون دے دے گا. تو اس لیے اس بی بی کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کا بھی خیال کرے. اگر وہ مالی لحاظ سے بوجھ محسوس کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا کم کرے. ریلیکسیشن پہ لے آئیں. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے گھر کے جانے سے اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کھانا پینا آنا جانا سب ڈسٹرب ہے, تو اس کا بھی خیال کرنا. لانگ پیریڈ کے لیے نہ جائے, شارٹ پیریڈ کے لیے. ٹھیک ہے سر. آج کل تو فون کی سہولت موجود ہے, منٹ پر بیویاں اپنے والدین کی ویڈیو کال کے ذریعے باتیں ہو جاتی ہیں. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام یہاں پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے جی, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000, یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. اس کے علاوہ جی پیغام کلب کا آپ ممبر بن سکتے ہیں. محض 1000 روپے آپ نے مہینہ ادا کرنے ہیں اور اس میں شامل ہونے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. آپ نے جو آپ کو نمبر بتایا گیا ہے UAN نمبر پہ آپ کال کر کے شامل لائیو پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایز ویل ایز آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کر خود فارم بھی فل کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے جی, آپ نے 1000 ماہانہ پہ کرنا ہے. اس کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کی جانب سے 5 منٹ کی نشریات, دعوتی نشریات, اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام کروڑوں لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے گا. اور ماہانہ کی بنیاد پر آپ انشاءاللہ 1000 ادا کرتے جائیں گے. ایک اکاؤنٹ ہے, نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے. ایک اکاؤنٹ دنیا میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ. ایک نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے جو اللہ کے ہاں موجود ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کے ہر مہینے جو نیکیاں ہیں وہ ایڈ ہوتی جائیں گی. اور اس کا جب صلہ آپ کو ملے گا قیامت کے روز, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ہی شاندار صلہ ہوگا. نیتیں جو صاف ہونی چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے اعمال کی قبولیت. اور امید بلکہ یقین ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو جس ہم خدمت کے جذبے سے سارا کام کر رہے ہیں اور آپ تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے. آپ کی دعائیں بھی لازمی ہمیں چاہیے جی. اس کے علاوہ جی آگے بڑھنے سے پہلے کالر ہیں, ان کو ایڈ کرتے چلے جی. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। सकीना बीबी साहिबा हैं जी फैसलाबाद से। जी माँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं बोल रही सकीना बीबी दमदम वाली। जी मारी ये मां मैंने 2000 रुपया भेजता है ना नईम साहब नु। जज़ाकल्लाह कि तुम मेंबर बन सारी जिंदगी वास्ते जिंदगी जिंदगी माशाअल्लाह बात मेरी बेटी करेगी। अल्लाह ताला बरकत दे जी, अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजे। मेरा गला थोड़ा खराब तो फिर मैं फर्जी फर्जी नमाज पढ़ भी रही हूँ, तो ठीक है कि नहीं हूँ मैं सारी पढ़नी शुरू की थी फिर। अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भट्टी साहब मैं अल्लाह चाहूंगा कबूल उनका फरमाए। जज्बा भी पहले अल्लाह बताएं कि कबूल जज्बा क्या है, उनके सवाल का जवाब भी दीजिए। ये जो हमारी बहन, ये जो हमारी माँ है, ये बड़ी मोहब्बत करती हैं। ये हम उम्रे पर गई थी और वापसी पर इन्होंने हमें स्पेशल जमजम और शानदार किस्म की खजूरें खिलाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आमीन। अब जब इनको पैगाम मिला है जी मेंबरशिप बन रही है, हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बकायदा मेंबरशिप कार्ड लेकर फिर मुझे मैसेज भिजवाया रहमान फरूकी साहब के जरिए कि भट्टी साहब को बता दें कि आपकी बहन मेंबर बन चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इनका जज्बा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनका सदका भी कबूल फरमाए। पैसे भेज दिए थे। अच्छा जी माशाअल्लाह। मैंने आपको बता दिया होगा। सुभान अल्लाह सुभान। मुफ्ती साहब हमें कॉल लाइव कॉल के अंदर हमें बताया गया कि हमारी बहन थी कोई और, उन्होंने कहा कि अभी तक वो नलका लगा नहीं है। हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह नोट किया और माशाअल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, ये हमारी सुभान मोहतरम अल्लाह जो ताला बहन जी है, इनकी हर नेकी को कबूल फरमाए सुभान अल्लाह। और इनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन आमीन। और वो जो नमाजें इन्होंने पढ़ी हैं अल्लाह ताला वो सब कबूल फरमाए। अब फर्ज सिर्फ पढ़े हाँ जी, कि कोई तबीयत बात खराब नहीं, थी। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा तो आप जब वो पूरी पढ़ने लग गई जी हैं जी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम भी है आए हाय बेशक। कि जब कोई बंदा मुसलमान बीमार हो जाता है या सफर पर चला जाता हाँ है जी हाँ जी। तो जितनी इबादत वो सेहत की हालत में करता था, रूटीन में घर में रूटीन की हालत में करता था, जी, जी। अब बीमारी की वजह से नहीं कर सकता तो सवाब उसका भी सारा मिलेगा। सुभान तो इंशाअल्लाह हमारी इस बहन को सारा सवाब मिल रहा है इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी हुई भट्टी साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज्बे से बात करी थी और जैसे उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम अल्लाह ताला जज्बा कबूल करे, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी तौफीक अता करे और देखने वाले जो हैं इस तरह की मोटिवेशन हमें ज़रूर आनी चाहिए। कॉलर हैं अगेन जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हसीब साहिब है जी कोहाट से। जी 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 अब्दुल हसीब साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? जी मैं मुफ्ती साहब आज मेरा सवाल है कि किस्तों पर चीज जो है ये शरीयत से ठीक है दोस्त है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हसीब साहब कोहाट से मरसद मौजूद थे। भट्टी साहब किस्तों पर चीज़ लेना शरन जायज़ है या नहीं, हमारे भाई का सवाल। हाँ जी, किस्तों पर अगर वो सिर्फ किस्त ही तय करें, हाँ जी, आपने चीज़ खरीदी है, खरीदते वक्त आपने उनसे कह दिया कि भाई मैं साल में पैसे दूंगा थोड़े थोड़े करके, जी जी, वो आपके साथ आपकी कीमत के मुताबिक साल की किस्तें बना देते हैं, उस पर कोई अजाफी जुर्माना नहीं लगाते। अच्छा तो ठीक फिर है, बिल्कुल जायज़ है लेना भी और देना भी। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल वली कासिम शेख, शरन तफसील में चाहूँगा आपसे कि क्या कायदा क्या है इसका? किस्तों पे जो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, लोगों को इश्काल यहाँ पे होता है कि नक़द जब चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत मसलन होती है 1000 रुपये। जी बिल्कुल। वही चीज़ जब हम किस्तों पे ख़रीदते हैं, उधार ख़रीदते हैं, तो कीमत उसकी बढ़ जाती है 1200 1500। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको ये है कि अब जो चीज़ की कीमत तो 1000 है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 500 रुपये मज़ीद ऊपर ले रहे हैं, ये सूद है। अच्छा, यानी ऐसे सोचा जाता है, समझा जाता है। बिल्कुल सोचा भी जाता है और बाद अहले इल्म का कौल भी है। अच्छा, इसको बाद अहले इल्म ने यही कहा है कि एक चीज़ जो है ना उसके अंदर 2 कीमतें तय करना कि उधार ये कीमत है और नकद ये कीमत है, वो कहते हैं ये सूद है। अच्छा ठीक है। लेकिन अहले तहकीक ने और जमहूर उलमा ने, अक्सर उलमा ने ये कहा है कि ये सूद की तारीफ़ इस पे सादिक नहीं आती। अच्छा, ये सूद वाला मामला नहीं है। ठीक है, ओके। और कीमत अगर टाइम की वजह से, वक्त की वजह से वो ज़्यादा करते हैं तो ये उनका हक़ है। अच्छा, और ये बै है, बै की हकीकत से ये चीज़ निकलती नहीं है। अच्छा, तो जायज़ है। ओके ओके। अलबत्ता जैसे कि शेख साहब ने फरमाया कि जो कीमत शुरू में तय हो जाए कि उधार या किस्तों पे चीज़ लेनी है और उसकी ये कीमत है, बाज़ ये कंपनियां या लोग ऐसे करते हैं
کہ قسط ہے مثلا 2 ماہ بعد انہوں نے 5,000 جمع کرانے ہیں، کوئی چیز کی قیمت ایسی ہے، تو وہ 5,000 نہیں جمع کرایا تو پھر وہ جرمانہ لگا دیا، فائن کے ساتھ دینی پڑتی ہے پرٹیکولر ڈیٹ کے 5,500 دینا پڑے گا ایسے. جیسے کہ بعض یہ جو نہیں ہوتے پلاٹوں والے جو فروخت کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوتا ہے، جرمانہ اتنا لگ گیا اتنا لگ گیا. تو اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے نیک اور پارسا سمجھنے والے ہوتے ہیں، یہ بعض پلاٹوں والے جو انہوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ پھر سود ہے. اچھا یہ مفتی صاحب سود ہے. اگر کمٹمنٹ ہے، کیونکہ ہر ایک شرائط نامے میں یہ موجود ہوتا ہے. اب ایک اینڈ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اچھا، اگر میں دونوں آپ کو پوائنٹ آف ویو رکھوں گا، ایک تو کمپنی کا پوائنٹ آف ویو ہے. کمپنی کہتی ہے اگر ہم نے ایک خاص ڈیٹ نہیں رکھی تو لوگ تو ہمیں دیں گے ہی نہیں پیسے. ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں پیسے دے دیں ٹائم پہ، اور ایک شخص ہے وہ ٹائم پہ پیسے بھی دے دیتا ہے. اس صورت میں تو کوئی معاملہ نہیں نا، حالانکہ اس کا جو معاہدہ نامہ ہے جس کے اوپر معاہدہ کیا گیا اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد دیا تو یہ فائن پڑے گا. اسی شک کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ معاہدہ ناجائز معاہدہ ہے. اچھا، سود کے اوپر ایک بندہ طے کرے کہ میں یہ سود دیتا رہوں گا، تو پھر وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، مفتی دیتا نہیں ہے، وہ دیتا نہیں ہے، لیکن وہ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو میں یہ سود دوں گا. تو یہ سودی معاملات جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ پکا معاہدہ ہوتا ہے، لکھائی ہوتی ہے، گواہ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس معاہدے کی وجہ سے کوئی چیز جائز تو نہیں ہو جاتی نا. اچھا، وہ کہتے پھر لوگ دیں گے نہیں. ہاں جی، یہ سوال کمپنی کی طرف سے. تو جو دیگر ذریعوں سے آپ قرض وصول کرتے ہیں تو یہ تو آپ کا قرض ہے نا، وہ ذرائع استعمال کریں. اچھا، وہ جو پلاٹ انہوں نے لیا ہے یا جو چیز انہوں نے لی ہے وہ واپس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اوکے، ہاں جی ٹھیک ہے. بٹی صاحب یہ معاملہ ذرا تھوڑا وائڈ ہو گئے، اس بارے میں یہ جو ہمارا خیال ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کو بہکاتا ہے. اچھا، کہ جناب وہ صرف لکھا ہی ہوا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے، ہم نے کون سا دے دینا، یہ تو کہا ہم نے کون سا دینا ہے نا، یا ہم نے کون سی کس لیٹ کرنی ہے. ایسے ہی بالکل، تو اس لیے لکھا ہی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. کون سا فرمان؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا. آپ نے فرمایا سود کھانے والا اور کھلانے والا، سود دینے والا اور ادائیگی کرنے والا اور لینے والا، اور اس سودی ڈاکومنٹس کو لکھنے والا. اچھا، لکھنے والے کا اندر موجود ہے سر. ہاں جی، اور جن دو لوگوں نے گواہی ڈالی جی سب گناہ میں برابر ہے. اللہ، حالانکہ سود کھانے والا کی تو سمجھ آتی ہے، بالکل، سود کھلانے والے کی مجبوری سمجھ آتی ہے کہ وہ تو مجبوراً دے رہا ہے. بالکل. تو کاتب نے کیا کیا ہے، اس نے تو صرف ڈاکومنٹس ہی بھرے ہیں. اللہ اکبر. اور گواہوں نے تو صرف گواہی دی ہے، دوستی کا حق ادا کیا ہے کہ میں تو ساتھ گیا تھا صرف. ہاں بالکل، تو آپ نے گناہ میں سب برابر ہے. تو یہ جو آپ نے بھی کہا نا، یہ تو لکھا ہی ہوا ہے صرف. جی بالکل، تو وہ لکھنے والا بھی برابر ہے، کھانے والا اور کھلانے والا تو پہلے شامل ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، یہ بہت ضروری ہے ان معاملات کو ڈیپلی آپ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ عام جب ہم عوام میں جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو یہ مسائل ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اچھا ایک سوال ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ ہے، ایک سوال کا جواب آتا ہے، مطلب کا نہیں نا آیا، وہاں سے کان پکڑیں گے، وہاں سے پکڑنا کہاں نہیں ہے لیکن گھما پھر آگے پکڑیں گے. صحیح، وہ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مفتی صاحب کا نمبر بھی ہے، میرا بھی ہے، کوئی 10-15 علماء کرام کے مفتیوں کے نمبر. بلکہ مجھے ایک جوان نے بڑا تنگ کیا نا، جب کہنے لگا آپ نہیں بتاتے تو نہ بتاؤ، میرے پاس پاکستان کا کون سا مولوی جس کا نمبر نہیں ہے. میں نے کہا ان سے پوچھ لیں، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو آپ. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ 10 20 25 30 لوگوں کو بھی فون کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں ملے گا. اللہ اکبر، ظلم ہے. اور اگر ایک بیچارہ کو مفتی کو مولوی میرے طرح کا سویا ہوا اٹھا ہے، یا کسی پریشانی میں یا تھکاوٹ کی وجہ سے تھکار گھر پہنچا ہے، ادھر سے کال آ گئی، اس نے اٹینڈ کر لی اور اس کی جواب میں بس اتنا نکل گیا ہوں. تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہوں نکل گیا. جی بالکل. اور اس نے کال ٹھپ کر کے بند کی. مفتی اجمل صاحب نے کہاں کہہ دیا. وہ پچھلے 25 مفتیوں کے فتوے کینسل کر دے گا اور صرف ہوں والا جو ہے وہ اس کو لے لے گا. تو یہ ظلم اس نے اپنے اوپر خود کیا ہے. مولوی صاحب تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ بھائی وہ تو ہوش میں نہیں تھا، تھکا ہوا تھا، سویا ہوا اٹھا تھا. تمہیں تو 25 لوگوں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے، تو تم خود اس طرح کا جواب لینا چاہ رہے تھے. بالکل صحیح. اس لیے
सहूलतें ढूंढनी नहीं चाहिए, जो चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढना चाहिए, जो बात क्लियर है, वाज़े है, उस पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्तियानी कराम। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब सवाल है जी, पूछा ये गया है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और मुश्रिकीन ने इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिला किसी ज़ाती इल्म व मुशाहिदा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और गवाही दी। क्या आज हम भी किसी सच्चे और मोतबर शख्स के बारे में इसी तरह गवाही दे सकते हैं कि उसने वो काम नहीं किया जैसा कि उसके बारे में कहा जा रहा है? अगर आपको एतमाद है उस शख्स की नेकी पर और अदल और इंसाफ पर, उसके तक़वे पर, तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। किस हद तक एतमाद है? इस हद तक एतमाद हो तो फिर कोई ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, और ये बहुत से वाक़यात आज भी हैं। अच्छा, मसलन एक शख्स ने दूसरे एक फ़र्द के बारे में कहा कि वो शेखुल हदीस है। अच्छा, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो शख्स ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। तो उस मजलिस में वो आलिम उधर मौजूद नहीं था, लेकिन उस बंदे ने उनकी गवाही दी कि वो ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसका कोई कैलिबर है? किस कैलिबर पे जाके हमने मापना है? कोई गवाही देनी है? कोई छोटी बात है मुफ्ती साहब? मकसद ये है कि एतमाद और तक़वा, उस शख्स की नेकी, इन बातों को मद्देनज़र रखा जाएगा। अच्छा, तो आप कह सकते हैं। भट्टी साहब, उसकी डिटेल थोड़ी सी बोलती है। भट्टी साहब, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे के बारे में गवाही तलब की, तो एक बंदे ने उठकर कह दिया, जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नाइस, अच्छा, बहुत काबिल इत्मीनान आदमी। अच्छा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उस गवाही देने वाले को पूछा कि क्या वो तुम्हारा हमसाया है? अच्छा, सबसे पहले ये पूछा। तुमने गवाही जो दी, जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर तुम्हारा हमसाया तो हम कह सकते हैं कि तुम भाई उसका आना जाना देखते हो, उसका उठना बैठना देखते हो, लोगों के साथ मामलात देखते हो, तुम हमसाए हो, तो उसको अच्छे अखलाक के बारे में जान दे, इसलिए तुम गवाही दे रहे हो। बिल्कुल सही कहा। कहने लगा, नहीं जी मैं उसका हमसाया नहीं। अल्लाह। तो हज़रत उमर ने कहा, तुमने कभी उससे पैसों का लेन देन किया हो, कर्जा दिया है या लिया है, फिर बंदे को पता चलता है ना कि वो कैसे अखलाक से पेश आता है। हाँ, जब उसको मिले नहीं। कहने लगा, नहीं जी कभी ऐसा भी नहीं हुआ। हज़रत उमर ने तीसरा सवाल किया कि क्या कभी उसके साथ सफ़र किया है? हाँ। सफर में बेशुमार बंदे खुल जाता है, फारग वक्त में बैठा फिर अपनी दास्तानें सुनाता है कि मैं यूं था और कहां से कहां निकल कहां। बिल्कुल ऐसे। तो वो सारी स्टोरियां आप एक दूसरे को खूब खुल जाती हैं। रवैये भी कि अपने साथी के साथ, अपने हमसाये के साथ कैसा सफर किया उसने। बिल्कुल ऐसे। तो कहने लगा, नहीं जी सफर भी कभी नहीं किया। तो तुम कहते हैं बैठ जा, तू तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता, तू ऐसे गोलियां दिए जा रहा है। तो जो ये शेख फरमा रहे हैं ना कि एतमाद कैसे आएगा, ये जिंदगी गुजारी है उस शेख के साथ, उसकी तालिब इल्मी के साथ, उसके और बुढ़ापे में, उसके जवानी में उनको देखा है, मामलात करते देखा है, पढ़ाते हुए देखा है, सबक सुनते हुए देखा है। तो सारी चीजें देखने के बाद इस तरह एतमाद आता है। ऐसे ही चलते हुए जाते जाते एक बंदा दाढ़ी रखी हुई है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत है। अभी आज एक पकड़ा हुआ फेसबुक पर मैंने देखा है, उसने करोड़ों रुपए गंदम में खुर्द-बुर्द की, सरकारी गंदम में। और हाजी साहब हर साल उम्रे पर जाते तो स्पेशल कैप्शन लिखी, हाजी साहब इस साल उम्रे में, रमजान में उम्रा भी नहीं कर सकेंगे। करोड़ों रुपए की गंदम खुर्द-बुर्द की है और इतनी खूबसूरत दाढ़ी, नूरानी चेहरा, हाजी साहब। तो खाली चेहरे से देखकर आप गवाही नहीं दे सकते। आपको जिंदगी का पिछला तजर्बा आपको उसके साथ होगा, फिर ही आप उसके साथ गवाही दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, पूछा यह गया है कि मैं अपने भतीजे को ज़कात से उसकी शादी पर पैसे दे सकता हूँ क्योंकि वो ज़रूरतमंद है? हाँ, शादी हो या शादी ना हो, असल मसला उसका गरीब होना और मुस्तहिक होना है। अच्छा, ठीक है। अगर वो गरीब है, नादार है, शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता और शादी पे फिर वो नहीं लेविश किस्म की, लेविश, हाँ, ये वो नहीं, सादगी के साथ शादी करनी है और उसके पास इतना भी नहीं है कि 2, 4, 10, 15 मेहमानों का खाने का बंदोबस्त कर सके, वलीमा का बंदोबस्त कर सके, तो उसके साथ तावन जायज़ है। ठीक है। ज़कात भी देनी पड़े तो सदका भी दे सकते हैं ज़कात। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से यही मसला है, यानी बुनियाद शादी नहीं है। अच्छा, बुनियाद जो है वो उसका मुस्तहिक होना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब, पूछा ये गया है कि नमाज फ़जर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू की फ़जीलत वाली हदीस में फ़जर के बाद अपनी टांगों को फोल्ड ही रखने का तज़किरा है, तो इमाम को ये फ़जीलत कैसे हासिल होगी?
شیخ صاحب بتاتے ہیں. شیخ بھٹی صاحب فرمائیے اس بارے میں سر. اچھا میرا جہاں تک یہ میرا خیال ہے یا میری رائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ اس میں وہ جو ہے نا کہ پاؤں موڑے بغیر بیٹھے بیٹھے ہی وہیں پڑے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ وہاں سے جائے نہیں، مسجد سے اٹھ کے جائے نہیں، بلکہ نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہے اور بیٹھے بیٹھے وہ پڑھ کے اٹھے. یہ نہیں ہے کہ جہاں تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے وہیں جام ہو جائے. ہاں بالکل. اور اپنے پاؤں آگے نہیں کر سکتا، پاؤں پیچھے نہیں کر سکتا، پاؤں دائیں نہیں کر سکتا، پاؤں بائیں. اتنی سختی تو میرا خیال ہے نہیں ہے دین میں، اتنا تشدد تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر وہ ریلیکس ہونے کے لیے ٹیک لگانا چاہتا ہے ٹیک لگا لے، ٹانگیں تھک گئی ہیں سیدھی کر لے. تو مقصد یہ ہے کہ وہیں مسجد میں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ ذکر کر کے اٹھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. عبدالولی خان صاحب شیخ جی کافی اشرافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو افطاری کروا سکتے ہیں یا نہیں سر؟ دیکھیں زکوٰۃ غریب اور مسکین کا حق ہے، یہ اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا. وہ اس سے اپنے گھر میں راشن ڈالے، وہ اس میں اپنے بچوں کی دوائی لے، بچوں کے کپڑے خریدے، یا اگر اس کو افطاری کی ضرورت ہے تو وہ افطاری کا سامان خرید لے. زبردستی آپ اس کو کہیں کہ ہم آپ کو افطاری ہی کرائیں گے تو یہ اس کے حق تلفی ہے، حق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ حق تلفی ہے. کہ آپ زبردستی اس علاقے کے سارے غریبوں کو کہیں آ جائے بھئی ہم زکوٰۃ میں دیں گے لیکن آپ کو افطاری کرائیں گے، نہیں. فلاں حاجی صاحب افطاری کروا دیں. اس میں سے کسی کا روزہ نہیں بھی ہوگا. بے شک. اس میں سے بہت سارے ایسے امیر بھی ہوں گے جو مسجد میں آ گئے ہیں، بالکل وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہے، ایسے ہی بالکل، تو وہ بھی افطاری کریں گے. تو یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ رمضان آتے ہی لوگ راشن دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس راشن نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. اچھا ایک کسان ہے، اس کی گندم کی فصل آئی ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے، اپنا عشر دینا گندم میں سے دے تو بنتا ہے، دے دے. ایک بندے کی چاول کی فصل ہے، وہ چاول میں سے دے دے. ایک کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ کپڑے کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ کپڑے میں سے دے دے. بالکل سر، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے کے ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اٹھا کے راشن کے پیک بانٹ رہا ہے زکوٰۃ کی مد میں. زکوٰۃ کی مد میں. غریب آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو کپڑے چاہیے، اس کو جوتے چاہیے، بچوں کی عید جوتے دوائیاں چاہیے. بے شک. وہ ایک پیکٹ ادھر سے بھی لیتا ہے، ادھر سے بھی لیتا ہے، ادھر سے بھی لیتا ہے، پھر دکان پر جا کر بیچ رہا ہوتا ہے اور کم قیمت میں، کم قیمت پر مجبور ہو کر. تو اس طرح پیسے دینے چاہیے زکوٰۃ میں. اولا اور افضل یہی ہے کہ اگر تو آپ کی کوئی جنس کی عشر ہے تو پھر جنس دے دیں، وگرنہ پیسے دیں. اچھا. اور یہ جو افطاری کروانے کا ٹرینڈ ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ جو راشن بانٹنے کا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا علاقہ جیسے سیلاب آیا تھا، سب کچھ بہہ گیا ہے، بالکل، وہاں ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ابھی سردی ہے بسترے دے دیں. ابھی ان کو خوراک کی ضرورت ہے، خوراک دے دیں. ابھی پانی کے نلکے لگانے تھے، نلکے لگا دیں. جہاں ان کی ضرورت ہو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے، تو پھر دے دیں. وگرنہ سب سے افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ رقم ان کو دیں، وہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں نا. آپ ان کو مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہی دیں گے، یہی لیں گے آپ، اس کے علاوہ یہ غلط طریقہ. اچھا بھٹی صاحب، اس میں اگر کوئی ویسے ہی بیسیکلی اگر کوئی راشن تقسیم کرتا ہے کہ افطاری کا ثواب اس سامان سے اگر افطاری کریں، روزہ رکھیں، اس کا ثواب ہمیں ملے، زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ سے نہیں دیتا، زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ سے نہیں ہے. پھر افطاری کے ٹائم پر وہ کھجوریں دے رہا ہے، اچھا ٹھیک، وہ زمزم لا کے لوگوں کو دے رہا ہے، بالکل، وہ کوئی اور پھل دے رہا ہے، تو یہ تو بہترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کا اپنا پروگرام کیوں ہے، گاہے بگاہے آپ کو ہم بتاتے ہیں، کیونکہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل لائیو جان سکتے ہیں. آپ چاہے باہر کی کسی ملک بیٹھے ہیں، فارن کنٹری میں بیٹھے ہیں، یا آپ پہاڑی سلسلے میں کشمیر کے کسی علاقے میں بیٹھے ہیں، یا آپ سندھ میں موجود ہیں، کراچی میں، کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000.
000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں جی, ان کی جانب بڑھتے ہیں. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں مفتی اجمل بھٹی صاحب. مفتی صاحب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جی. سب سے پہلے جی عاقب بھٹ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیوی کا ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے ڈاؤن سنڈروم کا, لیکن ابھی رپورٹ نہیں آئی. آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے کہ ٹیسٹ صحیح آئے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ جی ہماری بہن کو صحت اور تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور خیر و سلامتی والے ٹیسٹ ہوں ان کے, آمین, اور ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی آزمائشوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. مفتی عبدالولی خان شیخ آپ بھی دعا فرما دیجیے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن کو بھی صحت عطا فرمائے. آمین. جو ان کا حمل ہے اللہ تعالیٰ صحیح سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ وہ بچے کو بھی پیدا فرمائے. آمین آمین. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب یہ ایک آئی ڈی ہے, عجیب صحیح نام ہے, پڑھا نہیں جا رہا. اچھا آئی ڈی ہے, سوال کی جانب پڑھتے ہیں. پوچھا یہ گیا ہے کہ میں نے دعا کی کہ میرے گھر صحت والا بچہ پیدا ہو تو ہر روز شکر کے نفل پڑھوں گی, لیکن میرے گھر جو پہلا بچہ اب نارمل پیدا ہوا ہے, اب یہ ہے کہ دونوں صورتیں موجود ہیں. سوال کلیئر نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے اگر تو اب نارمل بچے پیدا ہو چکا ہے, انہوں نے پہلے سے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر لی تھی کہ میں نوافل ادا کروں گی ڈیلی شکرانے کے, اب بچہ اب نارمل ہوا ہے, اس صورت میں کہہ رہی ہیں کہ شکرانے کے نوافل کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلا بچہ اب نارمل ہے اور دوسرے بچے کے لیے دعا کر رہی ہیں, تو ایسی دعا کرنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے بارے میں فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ صحت مند بچہ دے تو میں شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہوں گی, تو یہ ایک نظر والی صورت ہے. اچھا, تو اب یہ ان پہ لازم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے مطابق بچہ پیدا نہیں ہوا, صحت مند نہیں ہے. اور جو اب پھر سے حمل ہے تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور وہ ان کو بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند عافیت والا بچہ دے جو صالح ہو ہر لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے بھی اور دیگر صلاحیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازے. بھٹی صاحب اگر پہلی صورت ہے اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ اگر اس کا بچہ اب نارمل پیدا ہوا جبکہ اس نے کمٹمنٹ یہ کی اللہ سے اگر ہوتا ہے نارمل, لیکن بچہ اب نارمل ہے, اب پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے, کیا اس کا معاملہ ہے سر؟ شکر اللہ کی نعمتوں پر ہوتا ہے, بے شک ایسے, اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح کے کلمات کثرت سے ان کو پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے سر, قادر ہے بالکل. بہت سی کیسز دیکھے ہیں بالکل, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ یقین اگر میں جانتا ہوں, میرے ایک نمازی تھے, ان کو بھی شوگر تھی, ان کی وائف کو بھی شوگر تھی, اور اتفاق سے ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود اللہ نے جو بچہ دنیا میں لانا ہے وہ لے آنا ہے, ڈاکٹر کیا کریں گے؟ بالکل. میاں بیوی دونوں احتیاط کرتے رہے, لیکن بچہ حمل ٹھہر گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب پھر ڈاکٹروں نے ان کو بہت ڈرایا کہ تم میاں بیوی شوگر پیشنٹ ہو, بچے تمہارے کا یہ ہو گیا ہے, بچہ یہ ہو گیا ہے. تیسرے چوتھے مہینے, 5ویں مہینے, 6ویں مہینے, 7ویں مہینے تک بچے کا سر نہیں بڑھ رہا, بچے کا سر میں پانی ہے, بچے میں یہ ہے, بچے کو یہ ہو گیا ہے. خوب ڈرایا. 7ویں مہینے تک وہ اس پر مصر تھے ڈاکٹر کہ بچے کو ضائع کروا دیں, وگرنہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, فلاں کا ہے. 7ویں مہینے تک سر. اللہ اکبر. مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا اب بچہ اگر دنیا میں آنے کے بعد بیمار ہو جائے تو کیا والدین اس کو مار دیتے ہیں؟ ہاں سب سے بڑا سوال, اس سے تو جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں سر. ہاں جی, ایسے ہی جو بچے اللہ نے صحت مند دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بچہ اگر بیمار ہو جائے تو پھر ہم اس کا علاج کرواتے ہیں. بے شک سر. ماں باپ رات دن اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. بے شک. ضائع کرنے کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا. دعا اور دوا دونوں. تو اس لیے میں نے کہا آپ اس کو ضائع کرنے کا نہیں سوچیں, اللہ سے دعا کریں, کثرت سے استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں. ہاں اللہ. ان دونوں نے میری بات مان لی.
अच्छा माशाल्लाह। वो कहते हैं जी हमने कसरत से दुरूशी भी पढ़ा और इस्तिग़फ़ार भी किया और अल्लाह की करनी कि डॉक्टरों के सारे अंदाजे गलत साबित हुए, बेहतरीन खूबसूरत सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ और उसको कोई शुगर का कोई जरासीम भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हेल्दी बच्चा। देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कादिर है। मशीनें धोखा दे सकती हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल अगर किया है, बिल्कुल यकीन बिल्कुल किया है, अल्लाह और पूरा यकीन और भरोसा रखकर उससे मांगे तो वो अता करता है। अल्लाह ताला तमाम जो लोग हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुसनैन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? जी सर जी, सवाल है मेरा एक जी सबसे। सवाल ये है कि अगर हम जिंदगी में कोई सदका जारिया का अमल करते हैं, कोई ऐसा सदका जारिया कि हम चाहें कि हमारी मौत के बाद भी हमारे लिए वो काम जारी रहे, हाँ जी, जैसे कि मिसाल के तौर पर पानी का हमने कोई नलका लगवा दिया, मोटर लगवा दी कहीं पे, और अगर हमारी वफात के बाद वो चीज नहीं रहे, हाँ जी, ठीक है, मोटर है या नलका वो नहीं रहता किसी वजह से, मतलब वो जारी रहता, तो उस वक्त में हमने सदका जारी की नीयत से जो अमल किया था तो हमें सवाब मिलेगा ये कुछ ना? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसनैन साहब, आपने कॉल की, फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। शेख फरमाइएगा इस बारे में। सदका जारिया उसी को कहते हैं ना कि जिसका अमल जारी रहे। अच्छा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल देकर समझाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि किसी बंदे ने कुआं खुदवाया, उसका पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल, जब तक वो चलता रहेगा सवाब मिलेगा। और अजरा नहरन, या किसी ने नहर खुदवा दी, उस नहर का पानी जब तक चल रहा है उसको सवाब मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आप मस्जिद बनवा दें, हाँ जी बिल्कुल, मस्जिद तो क़यामत बाद ही रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो उसका सवाब आपको मुसलसल मिलता रहेगा। लेकिन बिलफर्द अगर आपने कहीं पर नलका लगवाया, नलका 10-20 साल चला और उसके बाद वो बंद हो गया, किसी ने आपकी नस्ल में से इसको ठीक ही नहीं करवाया, ख़त्म हो गया, तो फिर तो वो बंद हो गया ना। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अब सवाब की नीयत थी कि मुझे बरोज़े क़यामत तक इससे सवाब मिलता रहे। काम भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो चलता भी रहे, जारिया, मतलब सदका है जारिया, जारी भी अच्छा रहे। ठीक है, ओके। अगरचे इनको अपनी नीयत के मुताबिक सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन वो काम भी तो जारी रहे, जारी रहे जिसका सवाब इनको लेना है। जो सदका है जारिया, बेसिक जारी रहने वाला सदका, कोई काम ऐसा हो जो चलता रहे, जैसे दूसरे हदीस में आया है, ठीक है, कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी, तो जितने शागिर्द उस पर अमल करते रहेंगे, वो आगे पढ़ाते रहेंगे, तो सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पढ़ाया और एक एक सहाबी मुख्तलिफ शहरों में गया, वहाँ के शहरों के लोगों को पढ़ाया, आगे उनके शागिर्द, और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ये सदका जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को पहुँच रहा है, बेशक सबका अजर अल्लाह के नबी को भी मिल रहा है। तो इस तरह का कोई अमल हो ना जो सिलसिला चलता रहे, तो ये है सदका जारिया। और जो रुक गया तो फिर वो रुक जाएगा, बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए कोई अमल ऐसा करे जो चलता भी रहे। बिल्कुल ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। मुफ्ती अब्दुल खान साहब शेख की इजाज़त से कॉलर ऐड ऑन करते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल लसीब साहब कोहाट से। जी अब्दुल लसीब साहब क्या पूछना चाहते हैं आप मुफ्ती साहब से? जी मैं अजमल भट्टी साहब से, मेरा सवाल है मुफ्ती भट्टी साहब से कि हमारे परदादा ने अपने बेटे को इग्नोर करके अपनी जमीन पुतों को हिब्बा की है। अच्छा। और उस वक्त उनका एक पोता पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा। 3 पोतों को जमीन हिब्बा किए, चौथा पोता पैदा नहीं हुआ था। ठीक है। अब इस जमीन की शरीयत क्या होगी हमारी, जब हम उन पोतों के बेट है परदादा के। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल लसीब साहब कोहाट से हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब आपसे सवाल है जी, फरमाइएगा, आपका नाम स्पेशली लिया गया है। जी जी, दादा की ये जो वसीयत थी शरन तो ये नाफज ही नहीं होगी ना। हाँ, हिबा किया गया पोतों को। हिबा भी हो तो सारी जायदाद हिबा नहीं कर सकता था ना। हाँ बिल्कुल। और फिर वारसों को हिबा, ये भी मले नजर है। अच्छा ठीक है। और फिर उनके ऊपर जो असल वारस है वो मौजूद है, उनको महरूम करके तो पोतों को हिबा करना ये भी गलत है। ठीक है। तो अगर दादा अपनी ज़िंदगी में अपने होशो हवास में 1/3 तक का हिबा कर देता किसी को तो गुजारा हो सकता था। अच्छा ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने सारी जायदाद दे दी तो ये गलत किया है। तो इसमें से पोतों के ऊपर वालिद भी तो है ना, वो भी वो बुजुर्ग के अपने बच्चे हैं, बिल्कुल। तो असल वारस तो वो है।
प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। और ये जो पोतों के हक में दादाजी ने वसीयत की है ये नाफज नहीं होगी। अच्छा, नाफिज ही नहीं होगी, नाफज नहीं होगी, हालांकि गैर उन्होंने कर शरई दिया। है। अच्छा, वो रसा के हक में वसीयत जो है ये नाफज नहीं होती। अच्छा, ला ठीक है। वसीयत लिवारिसिन। ओके, वारस जो है वो अपनी बारी जब आएगी तो उसको मिलेगा। ये जो पोता है अपने वालिद का वारस है ना, वालिद का वारिस, वालिद को जो दादा से मिलेगी उसके बाद वो आगे। उसके बाद जब ये आएंगे तो इन पोतों को अपने वालिद की जायदाद में से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इनको जो दादा ने ये वसीयत की है ये लागू नहीं होगी। नहीं होती। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा इस बारे में कायदा क्या है शरअन? शेख साहब ने जो कायदा बयान फरमाया कि वारिस के लिए वसीयत कोई नहीं है, कोई किसी किस्म की नहीं है सर? कोई नहीं। हाँ, सारे वारिस मुत्तफिक हो जाए अच्छा, कि जो है ना मुवर्रिस है उसने इसके हक़ में वसीयत की है, अच्छा, हमें कबूल है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, नहीं तो वारिस के लिए वसीयत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मसला है कि ये पोता वारिस नहीं है क्योंकि इनका वालिद मौजूद हयात है। तो जब औलाद बंदे की सुलभी औलाद बेटा है बेटी है वो ज़िंदा है तो पोते गैर वारिस हैं। हाँ ठीक तो है। गैर वारिस के लिए वसीयत करना दुरुस्त है। अच्छा ठीक है। लेकिन वो वसीयत नाफिज होगी सुलस में, तीसरे हिस्से में, सिर्फ तीसरे में। अच्छा ठीक है। लेकिन ये जो साहिब कह रहे हैं कि वालिद साहब ने यानी बच्चों के दादा ने हिबा कर दिया था, हिबा कर दिया, और एक तो पोता उन्होंने बस ये कह दिया जो भी पोता पैदा हुआ उसके लिए, कहते चौथा तो पोता पैदा ही नहीं था हुआ जब उनकी वफात हुई, जब उन्होंने हिबा किया। हिबा के बारे में उन्होंने कहा उनकी वफात के बाद वो बच्चा चौथा पोता पैदा हुआ उनका। जो हिबा कर देना तो हिबा जो है और उसके बारे में भी यही है कि सारा माल सारी जायदाद वो हिबा करना दुरुस्त नहीं है। अच्छा ठीक है। किसी को भी बंदा नहीं, अजनबी शख्स को भी हिबा नहीं कर सकता, क्योंकि एक सहाबी थे साद रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि मैं सारा माल अल्लाह की राह में देता हूँ। अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। उनको फिर कहा कि तीसरा हिस्सा दे सकते हो और ये भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और सहाबी थे काब रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि अब मेरी तौबा तो यह है कि अन खालिआ मिन माली, मैं अपने माल से निकल जाता हूँ, सारा माल अल्लाह की राह में, कल को हिसाब ना हो इस पर। हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उनकी जो तौबा कबूल हुई ना वो 3 बंदों में एक ये भी थे। तो आपने फरमाया कुछ माल अपने पास रखो। तो सारा माल नहीं। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसी सारा माल सदका करने की यानी कि नियत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी कहा कि सारा माल नहीं। बाद लोग इस्तिदलाल करते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा माल वो ग़ज़वा तबूक के अंदर मैंने कोई सुई भी नहीं छोड़ी। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। एक तो उसकी सनद में कुछ कलाम है, दूसरी बात यह है कि वो चीज़ लाए थे जो हाथ में उठा के ला सकते थे। यानी सोना चांदी पैसा जो मिलता था ना वो ले आए, क्योंकि मस्जिद में ही ले आए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी जो ज़मीन थी, घर थे, ज़मीनें थी, जानवर, ऊँट, हैवानात वगैरह, तलवारें, जो भी सामान था वो तो उधर ही थी, वो तो नहीं लाए, वो सोना चांदी लाए थे। तो वो कुल माल नहीं था। बाहर सूरत कुल माल न बंदा हिबा कर सकता है न उसकी वसीयत कर सकता है, और सुलस में ही ये चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। मुफ्ती साहब सवाल है जी कमेंट सेक्शन में। अच्छा मुफ्ती साहब कॉलर की जाने पड़ते हैं। इशफाक साहब हमें रिमाइंडर करवा देते हैं कि कॉलर को ऐड करते चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सादिया साहिबा लाहौर से हैं। जी बहन पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? मुझे ये बात करनी थी मुफ्ती साहब से कि मैं ना बहुत परेशान हूँ अपने मियाँ के बारे में। अच्छा। और गालियाँ बहुत देते हैं, मुझे जलील करते हैं, बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, जबकि चुप करके मैं घर में अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही, और मैं भी फिर अपने बहन भाइयों के साथ उनके इस रवैये की ना बात कर लेती है, और मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह तो मैं खुद ही गुनहगार हो रही हूँ, जबकि मैं नहीं चाहती कि वो बहुत कुछ मुझे दें। मैं चाहती हूँ बस वो जलील ना करें, गालियाँ ना निकालें, बदतमीजी ना करें, बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी। आपकी शादी को सादिया साहिबा कितना वक्त हो चुका है? मुझे 20 साल हुए। 20 साल हो चुके और मेरे बच्चे भी हैं। अल्लाह अकबर। और 20 साल से ये मामला चल रहा है, यही सिचुएशन चल रही है? हाँ, जबकि 20 साल में आज तक मुझे उन्हें खर्चा नहीं दिया,
جیسے نانا نا کہتے ہیں نا کہ جوتا کپڑے یہ وہ کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے. میں ایکسپٹ کر رہی ہوں, چلو میرے بچے ہیں ان کے اخراجات تھوڑے بہت جو بھی ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ذلیل ہو کے کوئی پیسے دینا چیز دینا, تو وہ ایسے کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں وہ ذلیل نہ کریں, گالیاں نہ دیں, جبکہ بچہ وغیرہ وہ کسی اپنے بہن کے تھرو ہمیں دیتے ہیں. جبکہ میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ 18 سال کا ہو گیا ہے, میں خود بھی یہ سب کچھ خرچہ وغیرہ لے سکتی ہوں, لیکن مجھے سب کچھ یہ نہیں چاہیے. میں چاہتی ہوں وہ عزت کریں, گالیاں نہ دیں, بدتمیزی نہ کریں. اب چونکہ میں نے تو ٹائم پاس ہو رہا ہے, اور میرے ماشاء اللہ بچے ہیں, ان کا رویہ جو باپ کے ساتھ یا باپ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اور اس صورت میں میں بھی پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ یہ ایسے کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, عزت نہیں کرتے بچوں کی میری. تو اس سے نا جی جی ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. سمجھ رہی تھی کہ بھئی میں اس طرح سے ان کے بارے میں بھی دوسروں کے ساتھ جب بات کرتی ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں کیا کروں اس کے لیے کچھ پلیز بتائیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, آپ نے کال کی لاہور سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بھٹی صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا, ہماری بہن کی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ جو بندہ 20 سال میں سدھر نہیں سکا, اب یقیناً وہ بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکا ہوگا. ایک ایج ہے سر, 18 سال کا بچہ ہے ان کا, 18 سال کا بیٹا ہے, 20 سال شادی کو ہو گیا ہے, تو وہ صاحب خود بھی تو 50 کے قریب ہوں گے بے شک ایسے. تو اب ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کے بارے میں فرمایا سباب المسلم فسوق. اللہ اکبر. کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, بچ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حضرت معاذ سے کہا تھا, معاذ اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ شخص اپنی ہی بیوی بچوں کو ذلیل و رسوا کر کے تو زندگی گھر کا عذاب بنایا ہوا ہے. اور وہ عورت صرف چاہ رہی ہے عزت, کچھ بھی عزت چاہ رہی, وہ کہہ رہی مال بھی مجھے نہیں چاہیے, دیا بھی نہیں اس نے, اور چاہیے بھی نہیں, اور چاہیے بھی نہیں. اللہ. تو عزت تو دینی چاہیے. سب سے پہلا حق ہے عزت. مال تو بعد میں آئے گا, پہلے اس کو عزت کرنا, وقار دینا, اس کے احترام کرنا یہ ضروری ہے. تو اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور وہ جو بہن اپنے غم کا اظہار اپنی بھابیوں سے, بہنوں سے, وہ کرتی ہے, تو اگر تو مقصد یہ ہو کہ وہ ان کو سمجھائیں تو پھر یہ اس کا حق بھی رکھتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر صرف دل کی بڑاس کر نکالنے کے لیے کرتی تو پھر نہ کیا کرے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی مفتی صاحب. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب اور فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتیان کرام آپ کی تشریف آوری کا. جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا, آپ سے گزارش یہ ہے کہ خاص طور پر اپنی جو وائف ہیں یا جو گھریلو جو لوگ ہیں آپ کے, ان کی عزت کرنا سیکھیں. وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے وہ آتے ہیں, بعد میں باقی آپ کے دوست, اب آپ باہر کی زندگی, باہر کے لوگ بعد میں آتے ہیں. آپ کی وائف ہے, آپ کے گھر میں والدین موجود ہیں, ان سب کی عزت دینا سیکھیں. آپ کو معاشرے میں آپ کو بھی عزت ملے گی. فرسٹریٹڈ آپ گھر جائیں اور والدین گھر میں بچے بھی یہی سمجھیں کہ والد صاحب آ گئے ہیں تو اب کوئی تلوار ہی ہے, کوئی ہمیں کچھ اچھا سننے کو ملے گا نہیں, تو خدا را ایسا نہ کریں. بہت برا امپیکٹ کرتا ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ نگہبان. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون